خدا قسم سنیے گا، یہ جو مجلس ہے خدا اس کو کیا کرتا ہے؟ مثلے مہربانی یار جو بولے ہو، حسن حمدانی سید ہو کے تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے، طالب علم ہو کے ہاتھ جوڑ کے تمہارا شکریہ جو بول پڑے ہو، خدا اس منزل کو مثل کربلا کرتا ہے۔ استاد فرماتے ہیں یہ جو مجلس ہے نا، منزل تو جگہ ہو گئی نا، یہ جو مجلس ہے، یہ مجلس خدا اس کو خیمہ حسین بنا دیتا ہے۔ مہربانی علی ولی کیا کہیں الاجل الاجل اللہ صلی اللہ۔ میرے پاس 14 منٹ بچے ہیں اور مجھے جو دوستوں نے حکم دیا ہے اب وضو پہ جاتے ہوئے ہیں جی، کیا کہنے اور میں 14 میں ملنگ سے سمیٹنا ہے آج 14 میں ہی سمیٹوں گا، پھر تھوڑے علاقے نہیں چلنا ہوا وڈے کر انشاءاللہ۔ مل کے بولو حیدریہ۔ برادر نے آتے ہی اپنی حاضری مولا کی بارگاہ میں لگوائی اور انہوں نے نعرہ ولایت بلند کیا۔ بسم اللہ میرے سید، مولا اس طرح سلامت رکھیے۔ تو کچھ نے ہاتھ باندھ کے علی ولی اللہ کہا، کچھ نے ہاتھ کھول کے کہا۔ باقی نعرے جی میں مرضی لاؤ میرے مومنوں، مگر جدوں نعرے ولایت کا جواب دیو نا پھر ہاتھ چاہ کے بولیا کرو، چونکہ سنت پیغمبر تبھی بنتی ہے۔ محمد نے ایسے نہیں کہا من کنت مولا، نہ ایسے کہا من کنت مولا، اور نہ ہی ایسے کہا من کنت مولا۔ جب من کنت مولا کی بات تھی تو ہاتھ محمد کے بھی یہاں تھے۔ جو امت مصطفیٰ مل کے بولو نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت۔ بس موضوع پہ بات کروں، اگر اس طرح بڑھا تو یہی بھی سارا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو جو فرمائیے گا، خدا قسم سننا، فرماتے ہیں خدا اس مجلس کو خیمہ حسین بنا دیتا ہے۔ یہاں جو آتا ہے خدا اس کو حسینی قرار دیتا ہے۔ بابا نورہ جی یہ جو خیمہ حسین کی بات ہوئی، ماشاءاللہ بسم اللہ، علامہ صاحب اہلاً، سید جان خیریت ہے؟ خدا کی فیض ہے، طیب اللہ سلامت۔ ماشاءاللہ اب 12 منٹ بچ گئے ہیں جی۔ عزیزم عاقل زیادی صاحب انشاءاللہ آپ کو بہترین جوان ہیں، خطابت کا شہنشاہ ہے، انشاءاللہ مولا کا ذکر آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ میں یہی پہ بات کو سمیٹتا ہوں۔ اچھا سلامت۔ خیمہ حسین تو جو کون سا خیمہ حسین؟ وہ جو 3 شعبان 28 رجب سے لے کے 3 شعبان تک مدینہ سے مکہ کے راستے میں لگتا رہا، وہ جو 3 شعبان سے لے کے 8 ذی الحجہ تک مکہ میں نصب ہوتا رہا، وہ خیمہ جو 8 ذی الحجہ سے لے کے 2 محرم تک مکہ سے کربلا کے راستے میں لگتا رہا، وہ خیمہ جو 2 محرم کو کنارے فرات پہ نصب ہوا، نہ وہ خیمہ فرماتے ہیں جو شب عاشور 61 ہجری فرش معلی کربلا پہ نصب تھا۔ بس جتنا ساتھ پہلے دیا ہے نا، اس سے تھوڑا سا ساتھ اور چاہیے، توجہ کریے گا۔ فرماتے ہیں وہ جو شب عاشور 61 ہجری فرش معلی کربلا پر خیمہ حسین تھا نا، وہ فقط خیمہ حسین نہیں تھا۔ اگر بھئی دعا کریے گا میری بات پہنچ جائے، شاہی صاحب کی ملنگ صحیح، شاہی صاحب وہ خیمہ حسین فقط نہیں تھا، استاد جوادی عاملی فرماتے ہیں وہ خیمہ حسین خیمہ خدا تھا۔ میں جملہ آکھیا ہولی، میں نے پتا میں آکھا ہولی ہے، پر جملہ ایڈا ہولا آنا جڑا تسی پنڈی بھٹیاں لے لیا خدا کی قسم۔ وہ فرماتے ہیں وہ خیمہ خدا تھا، اور فرماتے ہیں میں اس کو کیوں 61 ہجری شب عاشور قرائے ارض پر دھرتی زمین پر جتنے الہی وجود تھے سب سمٹ کے خیمہ حسین میں آ گئے۔ مہربانی جنہیں ہاتھ چاہیا، بہت شکریہ جنہیں ہاتھ چاہیا۔ حسن حمدانی تو ہاتھ جوڑ کے شکریہ ادا کرے، دلوں بڑا شکر گزار ہو گیا، اور خدا کے مولا کو سلامت رکھے۔ جتنے الہی وجود تھے سب سمٹ کے خیمہ حسین میں آ گئے تھے۔ استاد بزرگوار فرماتے ہیں وہ جتنے وجود تھے ہر وجود، وہ
فرماتے ہیں جناب شہزادہ علی اصغر سے لے کر آقا حسین تک اگلے جملے پہ ہر حلالی کا ہاتھ اٹھا چاہیے. فرماتے ہیں جناب جون سے لے کر حبیب ابن مظاہر تک ہر وجود سے صفات خدا متجلی ہو رہے تھے. ملانگ صاحب میں کوئی افسوس نہیں ہوا میں جو ایک خطاب کی تھی شروع کر دیتا ہوں. خدا قسم مجھے نہیں افسوس. مہربانی جوان ہزاروں سال سلامت رہے بیٹا جوانیہ سلامت یا رسول سبحان اللہ ہزاروں سال جی تو جو فرمائیے گا سارے الہی وجود خیمہ حسین اور سننا وہ خیمہ خدا فرش مولا. میری بات پہنچ رہی ہے اب تک؟ یہ مجلس شبیر خیمہ حسین ہے. کیا ہے بولو یار جو حسین نہیں ہو کیا ہے خیمہ حسین ہے. یہ خیمہ حسین تو جو کہ یہ استاد فرماتے ہیں قبلہ کے ذریعے ایک ہی خیمہ تھا ایک ہی خیمہ. اگلی گال سے بولنا اس سے جنہیں توجہ ہوئے گی. ایک ہی خیمہ تھا درمیان میں حجاب نور تھا. ایک طرف میری بیوی کا خیمہ ایک طرف میرے آقا کا خیمہ. امر حسین نافذ ہو چکا تھا. فوج اشکیا شب عاشور نصف لیل گھوڑوں پہ سوار ہو کر خیموں کی طرف بڑھ رہی تھی اور شور کر کے کیوں کہ حسین کے خیموں والے ڈر جائیں گے بچے سہم جائیں گی عورتیں گھبرا جائیں گی معاذاللہ حسین سرنڈر کر جائے گا. مگر خدا قسم ادھر امر حسین نافذ ہوا. سارے حسینی حسین کے خیمہ میں. خود میری بی بی روایت کرتی ہے ساری زینبیات مخدومہ کے خیمہ میں. میری بی بی فرماتی ہے اتنے میں انی سمیتو قبلہ آپ ہی کریں گے انی سمیتو لہجت اللہ. میری بی بی کہتی ہیں میرے کانوں سے اللہ کا لہجہ ٹکرایا. مہربانی بھائی مہربانی یار مہربانی مہربانی. 10-12 بندے میں ہو ٹورو تو میرا سفر بالکل آسان ہو جائے. میں نکر دی لوڑی نہ پوے میں انجی سیلے روانی طرح کے وردہ چلا جاؤں. خدا قسم فرماتی ہے میری بی بی فرماتی ہے علی کی عالیہ بیٹی فرماتی ہے انی سمیت لہجت اللہ. میرے کانوں سے لہجہ خدا ٹکرایا. بی بی کہتی میں زینبیات کے میان سے اٹھی میں نے حجاب نور سے دیکھنا شروع کیا. آپ کے پریشان چہروں کی قسم میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں رک کے اس جملے کی وضاحت کروں مگر اگر آپ اجازت دو تو میں جملے کی وضاحت کروں. خدا قسم میری بی بی کہہ رہی ہے انی سمیت لہجت اللہ. میرے کانوں سے لہجہ توحید ٹکرایا. میرے کانوں سے لہجہ پہلی گل دسا میں نے بڑھا نہ سمجھو جی. میری داڑھی چٹی ہے عمر 50 ٹپ گئی ہے 60 نیڑے پڑھائی ہو سی وال چٹے ہو گئے لیکن میں بڑھا نہیں. جنہ دے دل چ ولایت ہوئے بڑھے ہوندے نہیں. ہاں جو ولایت کا پیروکار بابا نور ملانگ جو ولایت کا پیروکار ہوتا ہے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے. ہاں خدا قسم یہ ولایت جوان رکھتی ہے. 86 سال بھی سن ہو جائے تو امریکہ جیسے تیری کانپیں ٹانکتی رہتی ہے. اور آج دنیا حیران ہے. وہ زندہ تھا تب بھی دنیا اسے ڈر رہی تھی. وہ شہید ہو گیا تب بھی دنیا اسے ڈر رہی تھی. کیوں نہ ڈرے جو علی والے ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں وہ زندہ رہتے ہیں. اور خدا قسم وقت قریب ہے. جو کیا کہنے جوان میرا ہے وہ وقت قریب ہے جب میری مخدومہ کا ایک مرتبہ اسی طرح کا روزہ وہاں پہ دوبارہ بنے گا انشاءاللہ. وہ وقت زمانہ بڑا قریب ہے اور ہم سب وہاں بیٹھ کے اسی طرح مجلس شبیر برپا کریں گے. آؤ جملہ مکمل کر کے زحمتوں کو سمیٹ ڈالو. خدا قسم سننا میری بیوی کہتی انی سمیت لہجت اللہ. میرے کانوں سے لہجہ خدا ٹکرایا. جانتے ہو نا اللہ کس کے لہجے میں بولتا ہے؟ اچھا جی ملنگ جی سارے نیچے بولے ہیں حالانکہ جانتے سب ہیں بولے سب نہیں. پتہ نہیں کیوں. خدا قسم سننا یہ فقط شیعوں کی کتابوں میں نہیں لکھا. اہل سنت کے ہاں بھی حدیث معراجیہ میں یہ روایت موجود ہے. خود محمد فرماتے ہیں جب مجھے عرش معلیٰ کی بلندیوں پہ بلند کیا گیا حجاب قدرت سے صدا آئی یا حبیبی ادنو علیہ. محمد کہتے ہیں جو ہی صدا میرے کانوں سے ٹکرائی میرے دل میں خیال نے آنا چاہا آواز تو جانی پہچانی ہے انداز تکلم تو جانا پہچانا ہے
حفظ مراتب تو جانے پہچانے ہیں، لہجہ تو جانا پہچانا ہے، پردے سے صدا آئی نا میرا حبیب یہ وہ نہیں، یہ ہم بول رہے ہیں۔ ہم نے تیرے دل میں نگاہ کی، تیرے دل کے سب سے زیادہ قریب لہجہ علی ہے، اس لیے میں اللہ جب بھی بولتا ہوں لہجہ علی۔ اللہ کس کے لہجے میں بولتا ہے؟ بولو 16,000 ختم قرآن دا ثواب جو مولا نہ چاہیا۔ کس کے لہجے میں بولتا ہے؟ کس کے لہجے میں؟ میرے پاس 6 منٹ کا وقت باقی بچ گیا ہے، خدا قسم یہی پہ ممبر چھوڑوں۔ کس کے لہجے میں؟ بولو یار حلالیو۔ علی کے لہجے میں اللہ کلام کرتا ہے، اور خدا قسم سننا، فرش معلا پر 61 ہجری شب عاشور 2 ہستیاں تھیں جو لہجہ توحید میں کلام کرتی تھی۔ ایک وہ تھا جو جلوہ علی تھا، ایک وہ تھی جو پردہ علی۔ وہ جو پردہ علی ہے نا وہ روایت کر رہی ہے، میری بی بی کہتی ہے میری کانوں سے اللہ کا لہجہ ٹکرایا، میں زینبیات کے میان سے اٹھی، میں نے حجاب نور سے دیکھنا شروع کیا۔ سننا یہاں پہ ہر ایک کو سمجھ آئے گی۔ میری بیوی فرماتی ہیں قبلہ دعا فرمائیے گا، میری بیوی فرماتی ہیں نور احمد دعا کریے گا، میری بیوی فرماتی ہیں میری آنکھیں عکس پدر دیکھ رہی تھیں، میرے کان لہجہ خدا سن رہے تھے، میرا عباس بول رہا تھا۔ میرا جو عباس کے غلام بیٹھے ہو، عباس کا نام زبان سے مٹھاس کے ساتھ لو، کون بول رہا تھا؟ میری بیوی فرما رہی ہے میرا عباس بول رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ مبدع الانوار مولج اللیل فی النہار، ایہا الانشار یا انصار آل اللہ الابرار، لا تفزعوا من ہجوم الکفار، لا تفشلوا من کثرت الاشرار۔ فرمایا لأنہم کلاب النار و فراش الاسار۔ فرمایا اے حسینیوں تم وہ باکمال ہو جن کو اللہ نے اپنی آل کی نصرت کے لیے چن لیا۔ وضاحت عقل زیادی صاحب کریں گے اس جملے کی، میں اگلے جملے کا ترجمہ کر کے ممبر چھوڑوں۔ خدا کی قسم سننا، فرمایا لا تفزعوا من ہجوم الکفار، لا تفشلوا من کثرت الاشرار، ان کفار کی کثرت سے نہ گھبرانا، ان کی چڑھائی سے تمہارے دل نہ ڈگمگائیں، قدم نہ ڈگمگائیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُمْ كَلَّابُ النَّارِ وَفَرَاشُ الْأَسْعَارِ، یہ سارے کے سارے جہنم کے کتے ہیں۔ جو حسین کے میرا سلام میرے بھائیوں، میرے غیورو ہاتھ اٹھانے والوں میرا سلام، حسن حمدانی تمہارے لیے دعا گو ہے، مولا تمہاری عزتوں میں اضافہ کرے، مولا عزتوں میں اضافہ کرے، مولا سلام کی عطا فرمائے۔ فرمائے لِأَنَّهُمْ كَلَّابُ النَّارِ، یہ جہنم کے، بولو یار جہنم کے، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ سننا آؤ نا آقا عباس کے معاذ میں چلتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا ان جملوں پہ کون ہاتھ اٹھا کے تائید کرے کون نہ کرے۔ مولا عباس آپ اللہ کے لہجے میں بول رہے ہو، آپ خدا کی زبان بن کے کلام کر رہے ہو، مرضی ہے یار تمہاری۔ آقا عباس آپ نفس حسین بن کے بول رہے ہیں، مولا عباس آپ نفس ولایت بن کے کلام کر رہے ہیں، آپ خلق عظیم کے پیکر کی تصویر بن کے کلام کر رہے ہیں، آپ انسانوں کو کتا کہہ رہے ہیں۔ آواز عباس آئے گی، سنو میں کتا نہیں کہہ رہا، میرے محمد نے اصول دیا تھا۔ مولا کعب فرمایا جب عمر ابن عبدود نے خیمہ محمد میں نیزہ مارا تو رسول نے کہا تھا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ محمد نے اصول دیا جو بھی اس دروازے پہ آ کے شور مچائے گا وہ کتا ہے، مدینے میں شور کرے تو بھی کتا، کربلا میں۔ فرمائے لأنہم کلاب النار وفراش الاسار۔ قبلہ واقعی آخری جملہ، لیکن اگلے 3 منٹ آپ کی حصے سے، چونکہ 5 منٹ میرے سجاش اور ہی پڑھ گئے تو 3 منٹ میں تھوڑے پڑھ لینا، اجازت ہے نا جی؟ مل کے بولو حیدری۔ قبلہ کا زلزہ فرما رہے ہیں 100 بار، 3 منٹ پھر 300 منٹ بن جانے جی۔
ہاں رل کے بولو حیدری، ہتھو بولو حیدری، ماؤں کے دودھ کی طہارت کے گواہ بنو حیدری، باپ کے نسب کے گواہ بنو حیدری۔ فرمایا لأنہم کلاب النار وفراش الاسحار، فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں، وہ جو خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں نا یہ جہنم کے کتے ہیں، وفراش الاسحار، اور فراش الاسحار ہے، توجہ کرنا، فرش کی جمع ہے فراش، اثر کی جمع ہے اسحار۔ فرش کہتے ہیں بستر کو، آخری جملہ ممبر چھوڑو، فرش کہتے ہیں بولو بستر کو، اثر کہتے ہیں نتیجے کو۔ فرمایا یہ فراش الاسحار ہے، یہ بستروں کے نتیجے ہیں۔ قبلہ بہت شکریہ، لیکن یار جنہ تک گل نہیں اپنی قصور میرا ہے، میں گل سمجھا نہیں سکیا، نشان بھٹی صاحب تو لے کے قبلہ عقل زیدی صاحب تک میں گل سمجھا نہیں سکیا، میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لینا، خدا کی قسم قصور تو میرا میں پہنچا نہیں سکا، کم علمی کی وجہ سے۔ میرے بعد علامہ موجود ہیں، وہ آپ کو کھل کے بیان کریں گے، میں تو طالب علم ٹھہرا، میں اپنی بات کم علمی کے سبب نہیں پہنچا سکا، چلو میں اور وضاحت کر دیتا ہوں، خدا کی قسم مگر ادب کے حیا کے پیکر سے، حیا کے پیرائے سے گزر کے مجھے آپ تک بات پہنچانی ہے۔ فرمایا لأنہم کلاب النار وفراش الاسحار، یہ جہنم کے کتے ہیں، فراش الاسحار ہیں۔ سننا، اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نکاح سے، ایک ہوتی ہے گناہ سے۔ شاہی صاحب مہربانی، بہت شکریہ، آپ کی ایک واسطہ پہ غالب ہے ہزاروں سے۔ ایک ہوتی ہے نکاح سے۔ حسن حمدانی پتلی بات نہیں کرے گا ممبر سے، 150 سے زیادہ شاگرد میرے محرابوں میں ممبروں پہ موجود ہیں، میری ایک ایک بات سند بن جائے گی۔ اس لیے حسن حمدانی مصائب و فضائل میں فقط آیت اور روایت کا سہارا لیتا ہے، اور خدا کی قسم کبھی بھی اپنی جیب کی بات نہیں کی ہے، کوئی پتلی بات نہیں۔ خدا کی قسم سننا، ایک اولاد ہوتی ہے نکاح کی، ایک اولاد ہوتی ہے گناہ کی۔ وہ جو اولاد نکاح کی ہوتی ہے نا، وہ باپ کا نام پاتی ہے، وہ باپ کی وراثت پاتی ہے، وہ باپ کی اولاد کہلاتی ہے۔ وہ جو گناہ کی اولاد ہوتی ہے نا، وہ باپ کا نام نہیں پاتی، وہ باپ کی وراثت نہیں پاتی، وہ بستر والی کی اولاد ہوتی ہے۔ مہربانی یار، مہربانی بھائی ملانی، تیری آنسو قسم، خدا قسم میں سب کے قربان ہو جاؤں آپ پہ جو بول پڑے ہو۔ فرمایا لأنہم کلاب النار وفراش الاسحار، یہ جہنم کے کتے ہیں، فراش الاسحار، ان سب میں کوئی ایک بھی اپنے باپ کا نہیں، یہ سارے بستر والیوں کی اولاد ہے۔ اور خدا کی قسم سننا، ان جملوں سے آگے بڑھ کر آقا عباس نے اپنی عظمت کا جملے کہے ہیں، 9 جملے کہے ہیں۔ حمدانی 9 نہیں پڑھ رہا، آدھا بھی نہیں پڑھ رہا، جملے کا ایک حصہ سنو۔ عباس فرما رہے تھے الستم تعلمون، اے انصار حسین تم مجھے نہیں جانتے، الم تعرفونی میری معرفت نہیں رکھتے، الستم یعلمون تعلمونی کیا تم مجھے نہیں جانتے، میری معرفت نہیں رکھتے۔ عباس بتا رہے تھے عباس کیا ہے، اور خدا کی قسم حسن حمدانی اپنی زندگی قربان کرے، اپنی نسلیں قربان کرے، بیٹیوں کی عزتیں قربان کرے، اپنے آقا عباس کے اس جملے کے وزن پر۔ جملے کی وضاحت کا وقت نہیں، مگر آقا عباس کے جملے کی ہیبت اتنی ہے، ہر ایک مومن جس کے دل پہ عباس کا علم لہرا رہا ہے، رگوں میں ولایت لہو بن کے دوڑ رہی ہے، اس کا ہاتھ علم کی شبیہ ضرور بنے گا۔ حسن حمدانی کا عقیدہ ہے۔ عباس کہتے کہ مجھے جانتے نہیں، مجھے پہچانتے نہیں، تو میں سنو، انا حیبت الجبار، میں عباس جبار کی حیبت ہوں۔ انا طالبۃ القرار، میرا باپ اللہ کی ولایت مطلقہ کا مالک ہو کر جس کو جو دے، جب دے، جیسا دے، جہاں دے، جس زمانے میں دے کا اختیار رکھتے ہوئے جو تہجد میں مانگتا رہا وہ خود حیدر کرار ہے، جسے مانگتا رہا وہ میں عباس۔ اور خدا کی قسم اسی خطبے میں عباس کہہ رہا تھا
لو جعلتو اصابعی سیفی، میں اپنی انگلیوں کو اپنی تلوار بناؤں گا، والسماء ترسا، آسماں کو کھینچ کے اپنی ڈھال بناؤں گا، لو اذن الامام الحسین، اگر مجھے میرے امام حسین نے اجازت دے دی۔ ایسے نہیں مان بی بی زینب کو عباس کے بازو ہو گئے۔ مولا کی ہائے قبول کرے یار، خدا کی قسم فقط میری علی کی عالیہ بیٹی مخدومہ کو مان نہیں تھا، میری اس مخدومہ کو بھی عباس کو بڑا مان ہے۔ شیخ صدوق آغای عقل امالی میں روایت موجود ہے، سند آپ کو دے رہا ہوں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمن نے روایت کو نقل کیا، عالم معاشر ہوگا، میزان نسب ہوگا، ناقہ نور پہ ایک بطول ظہور کرے گی۔ سنو گے جملہ؟ روایت کہتی ہے مصطفیٰ مقام محمود منبر نور سے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کریں گے، زہرا کی ناکہ بیٹھے گی، محمد اپنے ہاتھ سے بطول کی ناکہ کے محمل کا پردہ ہٹائے گا۔ 8 شوال 1925 میں ظلم کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہو، وہ بطول کی عظمت سمجھتے نہیں تھے۔ خدا کی قسم خدا ان کی اولادوں کو غارت کرے، انشاءاللہ امام زمان کا ظہور ہو اور ہم سب بی بی کا روزہ بنانے والوں میں مزدور ہو جائیں۔ روایت کہتی ہے بطول اپنا پائے اتھر عالم معاشر میں رکھیں گی، مصطفیٰ زہرا کا بایاں ہاتھ تھام کے، آدھے منٹ کی زحمت، ہاتھ تھام کے محمل سے اتاریں گے، بطول کے بائیں ہاتھ پہ مصطفیٰ بوسہ دیں گے۔ محقق عالم دین ہے، ایک بڑے استاد کا شاگرد ہے، ان سے پوچھ لیجئے گا مصطفیٰ کے پاس پہلے جب بھی بطول آتی تھی نا، مصطفیٰ دایاں ہاتھ چومتے تھے، آج بایاں ہاتھ۔ کیوں؟ سوال کرو حسن حمدانی، تو سید ہے، طالب علم ہے، تو کیا کہہ رہا ہے بایاں ہاتھ کو چومیں گے؟ خدا کی قسم بطول کا دایاں ہاتھ پسلیوں پہ ہوگا، بایاں ہاتھ تھام کے محمل سے اتاریں گے، زخمی بطول کے زخمی بائیں ہاتھ کو محمد بوسہ دیں گے، سوال کریں گے لما تجی یا بنت یا بزاتی، اور میرے وجود کا حصہ تو یہاں کیوں آئی ہے؟ اتعلمی مل یوم، جانتی ہے آج کون سا دن ہے؟ اتعلمی مل منزل، زہرا یہ منزل کون سی ہے؟ آواز آئے گی یا عوتا ایوم یوم الدین وہذا منزل المیزان، بابا آج قیامت کا دن ہے اور یہ میزان کی منزل ہے۔ آواز آئے گی بطول تو کیوں آئی ہے؟ تیرے کو نام اعمال تولے جانے ہیں۔ آواز آئے گی بابا میں اپنے اعمال تھوڑی تلوانے آئی ہوں، میں حسین پہ رونے والوں کی شفاعت کرنے۔ رسول پوچھے مولا کی ہائے قبول کرے یار، مولا پہ گریہ قبول کرے۔ میں مسائب اور بھی پڑھتا مگر میں غاصب نہ بنوں، ممبر چھوڑوں۔ عزاداروں سنو گے خدا قسم بطول سے رسول پوچھیں گے یا زہرا یا بنتی مال شفا، زہرا یہ میزان ہے، یہاں نام اعمال تولے جا رہے ہیں، تیرے پاس کیا ہے جو اللہ کے میزان میں رکھ کے ہر ایک کی شفاعت چاہتی ہے؟ بطول کی آواز آتی بابا ید آنے مختوتانے بے والد ید عباس کافی یانگ شفا، بابا میرے پاس 2 قیمتی موتی ایسے ہیں جن کو میں میزان توحید میں رکھ کر ہر عزادار حسین کی شفاعت کروا لوں گی۔ زبان حال سے آواز آتی ہے بطول وہ 2 قیمتی موتی کون سے ہیں؟ آواز آئی بابا میرے عباس کے کٹے ہوئے بازو۔ روایت کہتی ہے بطول ابا کے دامن سے مولا عباس کے بازو اٹھائے گی، میزان توحید میں رکھے گی۔ جو ماتم کر سکتے ہو یار، جن کا سر دکھتا نہیں ہے، جو عباس کو سلامی دے سکتے ہو، میزان توحید میں رکھے گی، اللہ کا عرش کانپے گا۔ آواز آئے گی محمد اپنی بیٹی سے کہے عباس کے بازو ہٹا، جس کو چاہتی ہے جنت میں لے جائے، اور میں عباس کے صدقے میں ہر عزادار کو جنت۔ معزز سامعین، علامہ سید عاقل رضا زیدی صاحب ممبر پہ پہنچ گئے، ان کے بعد